السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ولاگ میں 3 ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا، اور دوسرا پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی حکومت بنانے کا سوچ رہی ہے، وہ کس پارٹی کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے، اور جو انہوں نے اپنے لوگ ہیں وہ جو آزاد جیتے ہیں ان کو کس پارٹی میں لے کر جانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کیسا رہا، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم آغاز ہی ٹرن آؤٹ سے کرتے ہیں اور باقی 2 ایشوز کو بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے وہی سبسکرپشن کے حوالے سے آپ کو ریمائنڈر کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ لائک کیا کریں، اور ٹلی جو ہے نا وہ آن رکھنی ہے۔ تو واپس آئیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ نیا وزیر اعظم کون۔ آپ کے نالج میں ہوگا کہ 3-4 دن پہلے اخبار میں اشتہار آیا، جس میں پی ایم ایل این کا اشتہار تھا، کہ جس میں نواز شریف کو وزیر اعظم قرار دے دیا گیا تھا کہ بس یہ ہے کہ اب صورتحال وہی بننے والی ہے، اور باقی جو سروے آ رہے تھے، تجزیے آ رہے تھے، وہ بھی سارے اب درے کے درے رہ گئے ہیں۔ تو اس بدلتی ہوئی صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے، کون مستقبل میں وزیر اعظم بن سکتا ہے یا بنے گا، ہم جو ہے وہ ایک امکانات جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کے نالج میں ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور پہنچ گئے ہیں اور وہ شہباز شریف کے ساتھ ملیں گے۔ ادھر سے خورشید شاہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم وزیر اعظم ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا ان پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف اس طرح کی فریجائل گورنمنٹ کے وزیر اعظم بنیں گے۔ تو الٹیمیٹلی اگر جو نون لیگ سے وزیر اعظم ہوگا تو چانسز یہی ہیں کہ وہ شہباز شریف ہوں گے، لیکن کیا یہ بھی امکان ہے کہ جو آصف زرداری ہے وہ کوئی اپنا بندہ آگے لانچ کر دیں کہ میرا بندہ جو ہے اس کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے، کوئی یوسف رضا گیلانی یا کوئی اور کس کا نام دے دیں، یا ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کی مرضی کا لے لیں، خود کی صدر بن جائیں، اور ادھر پنجاب میں وہ کوئی ایک اہم عہدہ مانگ لیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ایک کنگ میکر بن گئے ہیں پی ٹی آئی جو ہے، اور سوری جو پیپلز پارٹی ہے۔ اگر یہ الائنس جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں ہوتا ہے تو یہ اس طرح ہی ممکن ہے کہ جس میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کا کنگ میکر کا رول ہو اور وہ اپنی شرائط منوائے گی۔ وزارت عظمیٰ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو دے کے باقی جو اہم وزارتیں ہیں وہ ادھر سے بھی لے لے کوئی، یا یہ کہیں جی کہ زرداری کو صاحب کو صدر بنا دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ کلیئر ہوں گی۔ جو ابھی منظرنامہ بنا ہے اس کے بارے میں کوئی جو پیشین گوئیاں تھیں وہ اس سے بالکل ہٹ کر تھیں۔ لوکل میڈیا، فارن میڈیا، اور لوکل میڈیا میں بشمول ہم نے جو تجزیے کیے وہ کوئی درست ثابت نہیں ہوئے، اور اس میں ہمارے لیے سب کے لیے سبق ہے۔ اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یعنی کہ ہم اور اسی طرح انسان سیکھتا بھی ہے، غلطیاں کر کے سیکھتا ہے۔ اور جو اس ٹائم پی ٹی آئی نے جو رسپانس دیا ہے وہ بہت ہی اچھا رسپانس دیا ہے۔ ان کے لوگ جس طرح نکلے ہیں، یعنی کہ انہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک پہلے کیلکولیشن میں شامل نہیں تھیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے تو یہ چیزیں کوئی 1-2 دن میں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی سوچ رہی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے، یہ دعویٰ ہے، یا جو ابھی رزلٹ آ رہے ہیں اس میں بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ زیادہ جیت گئے ہیں، اور اکیلے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو لہٰذا انہیں کسی کی ضرورت ہے۔ اب ضرورت کون پوری کر سکتا ہے؟ کوئی پی ٹی آئی کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک یا پیار والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو ساتھ لے کر چل پائیں۔ جو پہلے گورنمنٹ لاسٹ ٹائم بنی تھی اس میں وہ چونکہ ایک جنرل فیض موجود تھے یا جنرل باجوہ موجود تھے، تو اس ٹائم وہ گورنمنٹ تو بن گئی تھی، بلکہ اس کو قائم رکھنے میں جو اتحادی ہیں ان کو پیسیفائی کرنے کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک کردار تھا، خان صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنا زیادہ اس ٹائم بھی اتحادیوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے۔ لیکن ذرا آپ امیجن کریں کہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پہلے تو وہ یہ کچھ کریں گے کہ کوئی عمران خان کی سزا میں تخفیف یا کوئی اس کے حوالے سے خان کو نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے خیال ہے ان کا جو ایک انسینٹو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں ابھی بعد میں آتا ہوں کہ ان کے ذہن میں آپشنز کیا ہیں کہ اگر گورنمنٹ بنانی ہے تو وہ کیسے بنانی ہے۔ ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ انڈیپینڈنٹ تو ہو گئے ہیں، اب وہ کس پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس کریں گے یا کوئی رینٹ پارٹی کریں گے، پارٹی کرائے پر لیں گے جس میں اپنے سارے ممبر جو ہیں ان کو پارک کریں گے۔
تو وہ کون سی پارٹی ہو سکتی ہے؟ کیا الیکشن کے بعد اور الیکشن کے پہلے اور الیکشن کے بعد والی صورتحال میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ ہاں، تبدیلی تو آ گئی ہے. کچھ چیزیں ابھی غیر واضح ہیں. تبدیلی کیا آئی ہے کہ ان کو پہلے الیکشن لڑنے کے لیے ان کو ایک سمبل کی ضرورت تھی، جو کہ انہیں انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا. تو لہٰذا اس ٹائم جن کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے وہ تھی ایک جو مجلس وحدت المسلمین ہے، اور ایک جو یہ JUIF کے ایک لیڈر ہیں بلوچستان سے مولانا شرانی، انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنائی ہوئی تھی. یہ دو آپشن تھے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ جو بی بی بشرا ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی تھیں کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کیا جائے بجائے شرانی صاحب کے ساتھ جانے کے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو الیکشن سے پہلے کی تھیں. ابھی جو ایک لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ جو محمود خان اچکزئی ہیں PK میپ والے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی والے، انہوں نے بھی دی ہے. انہوں نے آفر کیا ہے کہ اگر PTI جو ہے وہ ان کا پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہتی ہے تو وہ استعمال کر سکتی ہے. لیکن ایک اور بھی نقطے کی بات ہے کہ کیا PTI کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے PTI کے پاس ہی اپنے کینڈیڈیٹ لے جائے، جو MNAs لے جائے؟ کیونکہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں ان کے حوالے سے ان پر پابندی تو یہ تھی کہ وہ سمبل نہیں لے سکتے، اور لہٰذا وہ ٹکٹس بھی ایشو نہیں ہوئے. اب یہ جو نقطہ ہے نا، یہ ذرا وضاحت طلب ہے کہ اگر PTI اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو، کیا وہ پارلیمانی پارٹی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ لیکن یہ ان کی ایک ترجیحات میں شامل ہے اور یہ زیر غور بھی ہے. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے ایک ریزرو سیٹس پہ آپ نے کوٹا کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، وہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جتنی سیٹیں آپ کے پاس ہیں اس کا 25% آپ ریزرو سیٹ میں آپ کو ملتا ہے. مثلا اگر آپ کی 100 سیٹیں ہیں تو آپ کو 25 خواتین جو ہیں ان کی سیٹیں بھی مل سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے جو آپ نے فہرستیں جمع کرانا ضروری ہوتی ہیں. اب کیا PTI نے جمع کرائی ہیں؟ غالباً جمع کرائی ہوں گی، مجھے اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے جمع کرائی ہیں اور ابھی ان کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ اپنے MNAs جو ہیں ان کو اپنی پارٹی میں لے جاتے ہیں، تو کیا وہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ان کا حل ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، اگر کیا وہ اپنی پارٹی میں نہیں لے کر جاتے، اور جیسے میں نے مجلس وحدت المسلمین کی بات کی ہے، یا PK میپ ہے یا کوئی اور پارٹی ہے جس کو وہ کرائے پر لے لیتے ہیں جی کہ ساڑھے بندے 4 دن رکھ لو، تو اس طرح کی صورت میں ابھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بظاہر تو ٹائم نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس طرح سے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اس نے الیکشن کے اپنے سمبل کے بغیر الیکشن کنٹیسٹ کیا ہو، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں، کیا ان کے اتنے سیٹیں جیتنے کے بعد یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ چیز جو ہے ابھی وضاحت طلب ہے. اچھا، میں اب پھر جو ہے پہلی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو PTI گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے وہ کس طرح بنانا چاہ رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ جو 3 بڑی پارٹیاں اس ٹائم بنی ہیں ان میں ایک تو PTI ہوگی، دوسری نون لیگ ہوگی، تیسری جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہوگی. اب PTI نون لیگ کے ساتھ تو کبھی بھی گورنمنٹ نہیں بنائے گی، کیونکہ جو وہ مین اپنا جس کو رائبل تصور کرتے ہیں تو وہ ہے ہی جو نون لیگ ہے. نون لیگ کے ساتھ تو اتحاد جو ہے وہ خارج از امکان ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، اب ویسے آج ایک بات یہ ہے کہ آج جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے جو اپنی وکٹری سپیچ کی ہے تو انہوں نے بھی اس میں کہا جی کہ سارے آئیں مل کر گورنمنٹ بنائیں، تو ایک طرح سے انہوں نے دعوت تو دی ہے، لیکن اس سے PTI جو ہے اس کی اپنی سیاست متاثر ہوگی. میرا نہیں خیال کہ وہ نون لیگ کی طرف جائیں گے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں. اب پیپلز پارٹی کو اگر آپ کو یاد ہو تو جب تحریک اعتماد آ رہی تھی تو اس ٹائم بھی عمران خان نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا. عمران خان اور جو اسد زرداری ہیں ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ ایک ملک ریاض صاحب بھی ہیں. تو کیا یہ ایک ممکنات میں ہے کہ PTI جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا لے؟ اب یہ ہے کہ اس وجہ سے جو پیپلز پارٹی ہے اس کی پوزیشن اور زیادہ ایک اہم ہوتی جا رہی ہے کہ جس میں ایک طرف نون لیگ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو اور دوسری طرف اس کو PTI اپنی طرف کھینچ رہی ہو کہ آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنائیں. اور اس کا کوئی بظاہر سیاسی طور پہ اتنا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جو مین پارٹی ہوگی تو وہ PTI ہوگی. PTI والے کہیں گے جی کہ یہ جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے یا اتحادی بننا چاہتے تھے، تو یہ تو ہمارے ساتھ اتحادی ہیں نا، ہم ان کے ساتھ اس طرح سے، یعنی کہ ہم سینئر پارٹنر ہیں تو یہ جونیئر پارٹنر ہیں.
یہ میں اس صورت کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی لوگ ان پر اعتراض کریں جی کہ آپ نے اسد زرداری کے بارے میں ایسی بات کی یا ویسی بات کی، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اب اگر اس طرح کی گورنمنٹ بن بھی جاتی ہے تو پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے کہ وہ کیا 5 سال وہ گورنمنٹ چلانا چاہتی ہے؟ ایسی بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی ایک کرائسس لائک کی سچویشن پیدا ہوگی اور ایونچولی ہم وہ کرائسس جو ہے اس کو کلمینیٹ کریں کہ وہ الیکشن کی طرف ہی صورتحال واپس چلی جائے۔ تو اب یہ ہے کہ سارے عمل میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی سٹیکس بڑے آئی ہیں۔ تو اگر کوئی پی ٹی آئی اس طرح کی کوشش کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے کی، تو کیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ڈیل کر لے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں ہے ابھی اس موجودہ صورتحال میں کہ وہ ان کو روکنے میں کامیاب ہو پائے، جب کہ الیکشن ہو چکے ہیں؟ اب اگر اس طرح موقع فوری طور پہ کوئی پکڑ دکڑ بھی کرنی ہو تو وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، ذرا ٹائم لگے گا۔ تو اتنی جلدی تو پیپلز پارٹی کو وہ اس بمر کوئی اس کے لیے پرابلم بھی نہیں کریٹ کر سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی یہ سوچے گی کہ اگر ہم ان کے ساتھ الائنس کرتے ہیں تو کیا یہ قابل اعتماد ہیں؟ جس طرح یہ پہلے اتحادیوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، یہ کہ ہمیں بھی کوئی لان تاننا شروع کر دیں، تو ان کے لیے بھی ایک پہلا آپشن وہ نون لیگ ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی اگر پیپلز پارٹی کی طرف جائے گی اور نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کی طرف آئے گی تو پیپلز پارٹی کی جو اوور آل پوزیشن ہے وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن ہوگی کہ جس کے ساتھ بھی انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے وہ جو ہے نا فل اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ منوا سکیں۔ تو یہ صورتحال ہوگی۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جو کہ میں نے اصل میں پہلے بات کرنی تھی، مجھے اصل میں ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہے، تو جو بات میں نے شروع میں کرنی تھی وہ بھول گیا۔ وہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے تھی کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ایک بڑا امپارٹنٹ فیکٹر تھا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ کیا اس دفعہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اگر 60% تک پہنچ جاتا ہے تو کیا اس کے نتیجے میں کوئی جو ہے نا ایک انقلاب آ جائے گا۔ لیکن 60% تک تو نہیں پہنچا، اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں۔ اب جو ٹرن آؤٹ ہے، میں کوئی ایک آرگنائزیشن ہے ان سے جو اس پر کام کر رہے ہیں ان کے حوالے ان سے میں پوچھ رہا تھا کوئی گیلپ والوں سے، تو گیلپ والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی تک 166 جو نشستیں ہیں ان پر جو ٹرن آؤٹ چیک کیا ہے تو اوور آل جو ہے ٹرن آؤٹ وہ کوئی 47% آ رہا ہے۔ کتنا؟ 47%۔ اب اس میں اگر آپ پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب میں کتنا آ رہا ہے؟ 50%، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا موازنہ ماضی کے ساتھ کریں، اگر ہم ان الیکشن یہ جو ابھی انالیسز آیا یہ کتنا ہے؟ 166 سیٹوں کا، اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ ایک ہمیں پیٹرن شو کر رہا ہے، اور جب باقی سیٹیں بھی ہو جائیں گی تو تقریباً مور اور لیس کوئی اس سے قریب ملتا جلتا ٹرن آؤٹ ہی نکلے گا۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں، یہ فرض کر لیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو پنجاب کا اس دفعہ ٹرن آؤٹ ہے وہ 50% ہے، لیکن لاسٹ ٹائم کی نسبت جب 2018 میں الیکشن ہوئے تھے اس ٹائم غالباً 53% تھا، اس کی نسبت ٹرن آؤٹ کم رہا ہے۔ لیکن جو رزلٹ آ رہے ہیں، رزلٹ یہ شو کر رہے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ نکلے ہیں، جن پر اتنی پابندیاں تھیں، اتنی سختیاں تھیں، ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ قید تھی، ان پہ جو ہے وہ یکے بعد دیگرے 4 سزائیں ان کو ہوگی مختلف کیسز میں، اور جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی زیادہ تر کوئی پابند سلاسل تھے، کوئی جیلوں میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لوگ جو ہیں وہ خود نکلے ہیں۔ اس پر جو ہے لوگوں کا یہ جو پیٹرن چینج ہو رہا ہے، اس پر ہم دوبارہ کسی دن تفصیل میں بات کریں گے۔ لیکن ٹرن آؤٹ کی حد تک جو میں نے آپ کو پنجاب کا بتایا، اوور آل میں نے آپ کو بتایا 47%، پنجاب میں کتنا آیا؟ 50%۔ اور جو کے پی ہے، کے پی میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ جو پچھلی دفعہ پچھلے 2018 میں تھا جتنا، اتنا ہی ابھی رہا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ایز سچ چینج نہیں ہے، یعنی کہ وہ اتنا ہی رہا ہے۔ تو جو مین ایک ویریبل آیا ہے، یعنی کہ پنجاب میں کم ہوا ہے، پنجاب میں ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے، لیکن یہ آنے والے دنوں میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے تو اس میں جو زیادہ تر کس پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ آئے ہیں، کس پارٹی کے لوگ کم آئے ہیں۔ تو ناظرین آج بات سے کافی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کافی ہے، تو آپ بھی انجوائے کریں، میں بھی انجوائے کرتا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔